اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، سبق نمبر 15 اس سبق میں ہم سورہ نصر کا ترجمہ اور اس کے الفاظ کو سیکھیں گے، پھر اس کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم گرامر میں آج انشاءاللہ فعل امر اور نہیں شروع کریں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم اور شامل ہوگا۔ اس سبق میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 944 بار آئے ہیں، اور اس طرح سبق نمبر 15 کے اختتام تک ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 37,500 بار آئے ہیں انشاءاللہ۔ 7 ہوم ورک ہیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا، اور 2 دعائیں اپنے لیے، 1 رب زدنی علما اور 1 اپنے ساتھیوں کے لیے، اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اور پاکٹ بک جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور اس سے اپنی ووکیبلری کو امپروو کرتے رہیں۔ تو سر ہم تلاوت سے کرتے ہیں، تو سورہ راج ہم نے پڑھنی ہے، تو ہم سورہ نصر کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نصر کا تعارف کیا ہے جی؟ سورہ نصر قرآن کریم کی آخری مکمل جو نازل وہ سورہ ہے، یہ مکہ سے کچھ پہلے نبی یعنی فتح مکہ تھی 8 ہجری میں۔ اس میں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشخبری بتا دی گئی کہ مکہ مکرمہ کی ہونے والی ہے، اور تقریباً تمام عرب جو ہے وہ اسلام قبول کر لے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کے مقصد زندگی جو ہے اس کی تکمیل ہو گئی ہے، اور اب آپ کو آگے جو احکام دیے گئے وہ یہ دیے گئے کہ حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ تو اس صورت میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ دین کا کوئی کام کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑا کام کیا، تو ہم جب بھی کوئی چھوٹا سا بھی کام کریں یا کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کریں یا دین کے لیے کچھ بھی کریں، تو ہمیں وہ کام کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کام کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت 30 مار خان سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا، اور بس ہم نے کسی کی مدد کر لی ہے، یا ہم نے اللہ کے راستے میں کچھ خیرات کر دی ہے، یا ہم نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا ہے تو ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا۔ بلکہ ہمارا یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام کریں تو اس کام کے بعد حمد کریں، تسبیح کریں اور استغفار۔ تو یہ ہم آگے صورت گئے تو اس میں پھر ہمیں یہ باتیں کھل کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ تو سورت کی پہلی آیت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کی رننگ ٹرانسلیشن پہلے کرتے ہیں، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔ اچھا، اب ہم الفاظ کو دیکھیں تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ اذا کا مطلب ہے جب، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ از یا اذا۔ سورہ فلق جب ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ از یا اذا یہ 2 الفاظ ہیں جن کا مطلب ہے جب، اور اذا جب کسی ماضی کے فعل سے پہلے آ جائے تو اس کا مطلب چینج کر کے اس کو مضارع میں کر دیتا ہے، یعنی کہ فعل تو وہ ماضی کا ہی ہوگا لیکن اذا کی وجہ سے اس کا اذا کا اثر جب اس کے اوپر پڑے گا تو یہ مضارع بن جائے گا۔ تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا واقبہ، ہم نے پڑھا تھا کل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تو ہم نے پڑھا تھا واقبہ
تو واقعہ کا اشارہ ہم نے دیکھا تھا کہ واقعہ کا اشارہ ماضی کا یہ فعل ہے، اور واقعہ کا مطلب ہے وہ چھا گیا، لیکن جب ایذا اس سے پہلے آ گیا تو اس کا مطلب بن جائے گا، بنا دیا تھا ہم نے کہ جب وہ چھا جائے، یعنی کہ چھا گیا سے ماضی سے وہ مستقبل میں یا حال میں آ گیا، تو وہ فعل مضارع میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اسی طرح جا آ کا مطلب ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، جا آ کا مطلب ہے وہ آیا۔ یہ کچھ اسپیشل افعال ہیں جو کہ ہم اگلے لیسنز میں جا کے پڑھیں گے، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو اچھا، ان میں سے یہ ایک ہے۔ تو اذا جا کا مطلب ہے جب وہ آ جائے، ٹھیک ہے، اذا جا جب وہ آ جائے۔ اب آگے اگر آپ دیکھیں تو اگلا لفظ ہے نصر، نصر اللہ ہی۔ تو نصر اللہ ہی میں ناصرہ ہم نے پڑھا ہے، پڑھ چکے ہیں ہم پہلی۔ تو یہ ناصرہ کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کہ اس نے مدد کی۔ نصر جو ہے نا، یہ ابھی ہم آگے بھی آ کے پڑھیں گے، اسی سبق میں اسی کورس میں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ نصر جو ہے یہ اس فعل سے ڈیرائیو کیا گیا اسم ہے۔ تو ناصرہ کا مصدر ہے نصر۔ تو نصر کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اسم ہے نا یہ فاعل ہے، یعنی کہ یہ وہ آ جائے، وہ آ جائے، کیا آ جائے؟ اللہ کی مدد۔ تو نصر اللہ ہی جو ہے نا یہ اللہ کی مدد ہے، اور جو جا میں جو فاعل ہے یعنی کہ وہ آ جائے، تو وہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی مدد۔ اچھا، اب اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، جو کامیابی ہوگی وہ اللہ کی مدد سے ہی ہوگی، اور جب تک اللہ کی مدد نہ آئے ہمیں کوشش اپنی جاری رکھنی ہے۔ اچھا، اگلا لفظ ہے والفتح، اور فتح۔ فتح ہم نے پڑھا تھا، فاتحہ ہم نے پڑھا ہے، تو اسی سے یہ مصدر ہم پڑھیں گے، ابھی سیکھیں گے، تو اس سے یہ مصدر ہے فتح۔ فتح کا مطلب ہے کھولنا۔ تو جب بھی کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ بھی بیسیکلی ایک اس کا مطلب ہے، فتح کے دو مطلب ہوئے، ایک ہے فتح کھولنا جس کی ہم نے باقی ساری گردانیں پڑھی ہیں، اور ایک فاتحہ، فتح جو ہے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فتح، وہ جیت اور کامیابی کے لیے۔ تو والفتح کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک خاص فتح کی طرف اشارہ ہے جو کہ فتح مکہ ہے بیسیکلی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے تو اس وقت پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ آیت جب ہم پڑھیں تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ، ہمارے بھی حالات جو ہیں وہ کمزور ہیں، مسلمانوں کے حالات اس وقت کمزور ہیں، تو اے اللہ ہمیں بھی نصرت اور فتح نصیب کر۔ اور جب یہ دعا کریں تو پھر ساتھ ہی ہمیں احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی فتح کے لیے کیا کوشش کی، کیونکہ ظاہر ہے کوشش کرنی تو فرض ہے، اور ہمیں کوشش اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ تو کوشش میں ہم کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھیں، پھر اس پہ عمل کریں، اور پھر اس کی تبلیغ کریں۔ تو پہلے خود سمجھیں، پھر یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر اس پہ عمل کریں، اور پھر دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہی ہمارا یہ جو کورس ہے اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک ایسے لوگوں میں ایسی اویئرنیس جاری کی جائے کہ وہ پہلے اس پیغام کو خود سمجھیں، پھر اس پیغام کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اور پھر لوگوں کو اس پیغام کی تبلیغ کریں۔ اچھا، پلان بنانا چاہیے، اس کے لیے پھر ہمیں پلان بنانا چاہیے، ہمیں ٹائم نکالنا چاہیے، اگر اس پہ پیسہ لگانے کی ضرورت ہو تو پیسہ لگانا چاہیے۔ اور جن لوگوں میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بول سکتے ہیں، وہ پڑھا سکتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے تو یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح۔
اچھا، آیت کا دوسری آیت ہے، اس کا پہلا حصہ ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اچھا، وا اور رأیتا. رأیتا جو ہے نا یہ ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، رویت. رویت ہلال. جب چاند دیکھتے ہیں تو اس کی کمیٹی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رویت ہلال کمیٹی. تو رویت کیا ہے؟ دیکھنا. ٹھیک ہے، تو وہاں سے یہ نکلا ہے، رویت سے ہی یہ لفظ نکلا ہے. اور اس لفظ کا اگر آپ تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو یہ لفظ کس طرح کا ہے؟ یہ لفظ اس طرح ہے جیسے فعلتا، فعلتا یا نصرتا، یا ہم نے یہ جو افعال پڑھے ہیں یہ بھی اسی طرح رعایتا. تو رایا سے رعایتا، رعایتا کا مطلب ہوا آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا. لیکن آپ نے دیکھا سے یہ آپ دیکھیں کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اذا جو شروع میں آیا تھا اس کا اثر ابھی تک چل رہا ہے. وا جو ہے نا وہ اس کے اثر کو یہاں پہ کنٹینیو کر رہا ہے، تو اس وجہ سے ہے اور آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، یہ اذا جو ہے نا، یہ جو شروع میں جو اذا استعمال ہوا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وا رأیتا کی وجہ سے، وا کی وجہ سے وہ اذا یہاں پہ بھی موجود ہے. اور جب آپ دیکھیں، تو رأیتا کا ویسے مطلب ہوا آپ نے دیکھا، لیکن وا اذا کی وجہ سے، اذا جو شروع میں آیا تھا اس کی وجہ سے اس کا مطلب چینج ہو گیا اور اس کا مطلب بن گیا آپ دیکھیں. الناسا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، لوگوں کو. اور یہاں پہ لوگوں سے مراد ہے عرب کے مختلف قبائل کے لوگ. اچھا، اگلا حصہ ہے جی یدخلون فی دین اللہ افواجا. یدخلون ہم نے جیسے پڑھا تھا نصرہ ینصرو، تو اسی طرح یہ ایک فعل ہے، اسی چیپٹر کا، اسی باب کا ایک فعل ہے داخلہ. داخلہ یدخلو، تو یدخلو، یدخلون، یدخلو، یدخلون. داخلہ کا مطلب ہے داخل ہوا یا وہ اندر آیا. اور داخلہ سے یدخلو کا مطلب ہے وہ اندر آتا ہے، اور یدخلون کا مطلب ہے وہ اندر آتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس کا جو اب میں نے آپ کو بتایا کہ داخلہ اس کا روٹ لیٹرز ہیں، دال خا لام، اور خا کے اوپر جو پیش ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ ناصرہ کے باب سے ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ داخلہ یدخلو، خا کے اوپر جو پیش ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ ناصرہ کے پیٹرن کے اوپر ہے. تو یدخلون، وہ سب داخل ہو رہے ہیں یا وہ سب داخل ہوتے ہیں. فی دین اللہ، فی کا مطلب ہے میں، ہم نے پڑھا تھا فی سبیل اللہ. دین، دین کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دین کا دو مطلب ہے. دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، اور ہم نے ایک یوم الدین پڑھا تھا، مالک یوم الدین، بدلے کا دن. تو یہاں پہ دین کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اللہ کے دین میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں. اچھا، اب اللہ کا دین جو ہے نا وہ کیا ہے؟ اللہ کا دین جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو کچھ مذاہب ایسے ہیں جن میں جو صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے عبادت کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے، ان میں سے عیسائیت ہے ایک مذہب. ٹھیک ہے، عیسائیت میں یا ہندوازم جو ہے اس میں وہ جو زیادہ زور دیتے ہیں وہ پرستش اور پوجا کے اوپر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح کچھ زندگی گزارنے کے طریقے دنیا میں ایسے ہیں جو کہ پرستش اور پوجا کی طرف اتنا دھیان نہیں دیتے. وہ خدا کو نہیں مانتے، یا اگر مانتے بھی ہیں تو اس کے اوپر اتنا زیادہ توجہ نہیں دیتے. لیکن تجارت، زندگی گزارنے کے جو قوانین ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ زور دیتے ہیں. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. کس طرح کہ اسلام جو ہے وہ دین عبادت کے اوپر بھی زور دیتا ہے اور اپنے معاملات سیدھے کرنے پہ بھی زور دیتا ہے. تو اس طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. بلکہ اسلام میں اگر آپ نے تجارت، معیشت، سیاست، اپنے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کیے تو ہر چیز عبادت بن جاتی ہے اور آپ کو ہر چیز میں ثواب ملتا ہے. اچھا، اگلا لفظ ہے افواجہ. افواجہ جو ہے نا یہ فوج کی جمع ہے. فوج
جیسے آرمی، تو افواجہ کا مطلب ہے کہ فوج در فوج، یعنی کہ بہت ساری افواج. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اچھا، جب فتح اور نصرت ملے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی کہ یہ فتح اور نصرت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی چیز جیت لی، یا آپ نے کوئی میدان مار لیا، یا آپ نے کسی ملک پہ قبضہ کر لیا، بلکہ اس فتح اور نصرت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اب ہمیں یہ بات سمجھنے کے بعد ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رستے کھلیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہوں، یا ہم اس لیے فتح چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کر سکیں اور ہمارے لیے آسانی پیدا ہو سکے. تو ہمیں اپنی جو پرائرٹیز ہیں وہ بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پرائرٹی جو ہے وہ اللہ کا دین ہے، یا ہماری پرائرٹی جو ہے وہ آزادی ہے. پھر اس کے بعد، کیونکہ اللہ کے دین میں آزادی تو نہیں ہے، اللہ کے دین میں تو ایک رستہ ہے، ایک بات ہے، ایک طریقہ ہے، اور اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس پاکستان ہم نے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے بنایا، نہ کہ آزاد ہونے کے لیے کہ جی ہم آزاد ہیں، مادر پدر آزاد ہو جائیں اور اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، جو ہم کرنا چاہیں وہ کریں. تو اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس بات کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ نافذ کرنا کیوں ضروری ہے ہمارے ملک میں، تو کیا ہم اس کے لیے کچھ کام بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر نہیں کر رہے تو پھر ہمیں کام کرنے کا پلان بنانا چاہیے. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس آیت کو پڑھیے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. اچھا، اگلی آیت ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو جب آپ کو یہ کامیابی مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے کرنا ہے جی، آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اس پہ خوش ہوں اور آپ ایک اپنے آپ کو فیل کریں کہ جی میں بڑا کامیاب ہو گیا، میں نے بڑا تیر مار لیا، میں بہت زبردست کام کر لیا، تو آپ کے اندر اور مزید عجز و انکساری پیدا ہو جانی چاہیے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کی پاکی بیان کریں. پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے. الفاظ کی طرف آتے ہیں. فا ہم پڑھ چکے ہیں، پس سبح یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. سبحان ربی العظیم میں ہم نے یہ لفظ پڑھا تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ جی پاک ہے میرا رب. تو سبح کا جو ہے نا یہ ایک امر یا حکم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پاکی بیان کریں، پاکی بیان کر. تو اس کا مطلب ہوا پس پاکی بیان کریں. اچھا، اب ہم نے سبحان اللہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. اچھا، ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات ہے بھی حمدی. پاکی بیان کریں کس چیز کے ساتھ؟ پاکی کے ساتھ ساتھ آپ یہ تعریف کریں. تو ہم نے پڑھا ہے کہ بی کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور حمدی کا مطلب ہے تعریف. تو تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں. اچھا، اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ تعریف کے ساتھ پاکی بیان کریں؟ تو اللہ تعالیٰ کی نقائص کی نفی کرنا جو ہے نا وہ تسبیح ہے، اور اللہ کی خوبیوں کا بیان کرنا حمد ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اللہ کو کسی چیز کی حاجت نہیں، اللہ کو اولاد کی حاجت نہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر کسی قسم کا نقص موجود نہ ہونا، اور اس کو بیان کرنا یہ تسبیح ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ
غفار ہے، اللہ تعالیٰ رزاق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان کرنا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک کمپلیٹ پیکج تیار ہوتا ہے. اگلا لفظ ہے جی ربی کا. ربی، رب کا تیرا. تو یہ ہم نے پورا پڑھا تھا، رب ہو، رب ہم، رب کا، ربی، ربکم، ربنا. تو اسی طرح ربی کا. ربی کا مطلب ہے تیرا رب. تو رب کے بارے میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا ہے کہ رب کا مطلب ہے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا اور تمام مخلوقات کی پرورش کرنے والا. وستغفر، واو کا مطلب ہے اور، استغفر بخشش طلب کیجئے. تو یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے پڑھا تھا اہ دے، ہدایت دیں. اسی طرح ہے استغفر، بخشش طلب کریں. تو یہ بھی امر کا صیغہ ہے. آج ہم نے انشاءاللہ گرامر میں امر شروع کریں گے تو یہ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیوں ہے، اس کا سٹرکچر کیسے اس طرح ہے. تو استغفر، بخشش طلب کریں. ہو، اس سے. اس سے کس سے؟ اللہ سے. تو پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں اور اس سے بخشش طلب کریں. تو اس استغفار کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مطلب جو ہے وہ بخشش ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں ہیں. یہ ہم جس طرح میں نے بیان کیا پہلے کہ سبح کا مطلب ہے کہ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی نقص نہیں، کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی مدد کی ضرورت نہیں، وہ کسی دباؤ میں نہیں، اس کا نہ کوئی بیٹا ہے، وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، اس کو اپنے ساتھ کسی شریک کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے عیوب سے پاک ہونے کا بیان کرنا جو ہے یہ اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور حمد کیا ہے؟ کہ تعریفیں ساری اللہ تعالیٰ کے لیے. تو 99 نام جو صفاتی نام ہیں، ان صفات میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جیسا کچھ نہیں ہے. وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع ہے. اسی طرح باقی بھی جتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سارے ناموں میں اللہ تعالیٰ ہر صفت میں بہترین سے صفت رکھنے والا ہے اور قابل تعریف ہے. تو یہ بیان کرنا جو ہے یہ حمد ہے. اور اپنے لیے معافی مانگنا، اپنے لیے بخشش طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے. تو یہ تین چیزیں کرنے کی ضرورت ہے جس وقت بھی آپ کوئی دین کا کام کریں، کوئی نیکی کریں، تو اس کے بعد یہ تین کام کرنے چاہیے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ سے اگر شکایت کریں آپ، یعنی کہ اگر آپ نے کسی وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ سے شکایت کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ میرے لیے کیسا فیصلہ کیا ہے، نعوذ باللہ. تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے تو پھر سچی تعریف اور حمد پھر حمد نہیں ہو سکتی. تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نقائص سے پاکی ہے، اس کو آپ دل سے نہیں مانیں گے تو دل سے تعریف نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کھانا کھائیں آپ، اور کھانے کی تعریف کرنے سے پہلے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ جی اس میں نمک کم ہے، تو اب آپ نمک کم ہے کہ شکایت کر دیا آپ نے، اب آپ جتنی مرضی تعریف کرنے کی کوشش کریں اب وہ تعریف نہیں ہو سکتی. اب آپ نے وہ جو شکایت کی وہ اس تعریف کو پورا نہیں ہونے دے سکتی. تو اس طرح اسی طرح ہی ہے کہ ہماری زندگی میں جو معاملات ہمیں پیش آتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے کی بجائے ہم اس پر صبر کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور پھر سچی تعریف کریں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب کوئی نیک کام کریں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. اگلی آیت کا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے انہو کان توابا. بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا. انہو، یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہی ہے. ہم نے پڑھا تھا انہو، انہم، انکا، انی، انکم، اننا. تو یہ ہے انہو. اور ان کے بارے میں کل بھی ہماری بات ہوئی تھی اور ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ ان کا مطلب ہے بے شک. ان اللہ مع الصابرین، ہم نے اس کی مثال رکھی ہوئی تھی. اور اس کے ساتھ ہم نے کل جو دوسرا ریوائز کیا تھا وہ تھا ان.
4 الفاظ ہم نے پڑھے تھے، ان، اشہدو اللہ الہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ، ان، بے شک، اور انشاء اللہ ہم نے پڑھا تھا، تو ان ہم نے پڑھا تھا چوتھا۔ تو یہ 4 الفاظ جو ہے نا، یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تھوڑی سی حرکات کی تبدیلی ہے لیکن مطلب بہت زیادہ تبدیل ہے۔ تو انہو کا مطلب ہوا بے شک وہ۔ اچھا، کانا کا جو اصلی معنی ہے نا، وہ ہوتا ہے تھا، ٹھیک ہے، اور یہ قرآن کریم میں بہت زیادہ دفعہ آیا ہے، بار بار استعمال ہوا ہے کانا۔ لیکن جب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی چونکہ ہمیں ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کی تمام خصوصیات جو ہیں یا تمام صفات جو ہیں وہ دائمی ہیں۔ تو اس عقیدے کی بنا پہ جو اس کا ترجمہ ہے نا، وہ کانا کا ہمیشہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال ہو کانا، تو ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیشہ ہے کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ اس کا مطلب جو ہے وہ ہے کیا گیا۔ تو انہو کانا، بے شک وہ ہے، توابا۔ توابا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے وضو کی جو دعا پڑھی تھی اس میں پڑھا تھا توابین۔ تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تابا کا مطلب ہے وہ پلٹا، اور تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، اور تواب کا مطلب ہے جو بار بار پلٹنے والا۔ اور یہ لفظ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف بار بار پلٹنے والا ہے، اور بندے کو بھی تواب ہونا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم نے وہاں پہ دعا کی تھی کہ وجعلنی من التوابین، اور مجھے بنا دے تو بار بار پلٹنے والوں میں سے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم استغفار کرتے رہیں اور بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ اور کیوں پلٹیں؟ کیونکہ اللہ بھی بار بار بندے کی طرف پلٹنے والا ہے۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے کی طرف پلٹتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہی بات جو ہے یہ ہماری معافی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور استغفار کرنے کی ضرورت بھی، حاجت جو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ اللہ بہت بڑا بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ نے کتنی دفعہ توبہ کی اور کتنی دفعہ توبہ کو توڑا، ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے کہ ہم توبہ کریں، سچی توبہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس توبہ کو دوبارہ نہ توڑیں۔ لیکن اگر پھر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر دوبارہ توبہ کریں۔ تو بار بار پلٹنا جو ہے اللہ کی طرف، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو تواب ہم نے پڑھا تھا، تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب توابن ہوتا ہے تو ڈبل پیش ہوتی ہے تو اس کو جمع کرتے ہیں توابون سے، اور جب توابن یا توابن ہوتا ہے تو اس کی جمع کرتے ہیں توابین سے۔ تو یہ توابن ہے، یہ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے، اور جو ہم نے وضو کی دعا میں جو استعمال کیا تھا وہ توابین استعمال کیا تھا۔ اچھا، یہ اسی طرح یہ بات بھی ہم کر چکے ہیں کہ ابھی جس طرح ڈسکرائب ہوئی کہ اس میں سے کیا میسج نکلتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک خوشخبری والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ گاروں کے لیے بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ لیکن اب یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں یہ گناہ کر لیتا ہوں پھر توبہ کر لوں گا، اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہی ہے۔ تو یہ توبہ کے کچھ کمپوننٹس بیان کیے جاتے ہیں، ان میں کیا ہے کہ گناہ کا اعتراف کرے بندہ، اس پہ شرمندہ ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ اب اگر دوبارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد اگر خدا کسی وجہ سے کوئی غلط کام یا کوئی گناہ دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ توبہ کریں، اور جب دوبارہ توبہ کریں تو اس میں پھر یہی کمپوننٹس موجود ہونے چاہیے کہ اعتراف کریں، شرمندگی ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ توبہ کے ساتھ قبولیت پہ یقین ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اور جو پانچواں کمپوننٹ ہے توبہ کا، وہ یہ ہے کہ گناہ اگر کسی وقت ہو جائے، غلطی ہو جائے، تو فوری توبہ کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ ابھی تو میں نے گناہ کیا ہے تو ابھی تھوڑی دیر تک میں توبہ کرتا ہوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کرنے سے نہ موت آ جائے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی غلطی ہو جائے، جب کوئی غلطی سرزد ہو جائے، تو ہمیں فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، لیکن اس کے باوجود وہ دن میں 70 دفعہ استغفار پڑھتے تھے۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ استغفار کرتے تھے تو
سوچ لیں کہ ہمیں کتنی دفعہ کرنا چاہیے اور ہم کتنی دفعہ کرتے ہیں. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس سورت کی دفعہ دوبارہ تلاوت کرتے ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. اور خلاصہ کیا ہے اس سورت کا؟ اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ملتی ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں. ہم کوشش کرتے رہیں گے. کامیابی اور فتح اگر ہماری زندگی میں نہیں ملنی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش کا اجر دے. اور اگر کامیابی اور فتح مل جاتی ہے تو وہ تو پھر دو چیزیں ہو جائیں گی، تو مزہ دو بالا ہو جائے. لیکن اگر کامیابی اور فتح نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اپنی کوشش روک دینی. اچھا، دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں شامل ہو جائیں. تو جو لوگ آلریڈی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ان کو پریکٹیکل مسلمان بنانا، ان کا اسلام کے اوپر ان کو اسلام کی سمجھ آ جائے، وہ اسلام پہ عمل درآمد شروع کر دیں، اس اللہ کے احکام پر، اللہ کی پیغام کو سمجھنا شروع کر دیں، یہ کامیابی ہے. اچھا، تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کامیابی جب حاصل ہو جائے اور جو اسلام میں نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا، ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب وہ پیغام پہنچ جائے اور لوگ اسلام قبول کریں تو یہ کامیابی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تیسرا پیغام یہ ہے کہ جب کامیابی حاصل ہو جائے، کسی قسم کی بھی کامیابی حاصل ہو، تو اس پہ اترانے کی بجائے یا اس پہ خوش ہونے کی بجائے ہمیں اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے، اللہ کی حمد کرنی چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے. کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر تو یہ نہیں ملنی تھی. ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے، یہ تو مرضی سے ہی ملی ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی. اس صورت سے یہ 4 باتیں ہمیں پتہ چلتی. 4 باتیں ریوائز کرتے ہیں. نمبر 1، کامیابی اور فتح اللہ کی مدد سے ہی ملتی ہے. نمبر 2، کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا. نمبر 3، جب کامیابی حاصل ہو تو اللہ بھی کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. اور نمبر 4، اللہ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. الحمدللہ. تو اس طرح ہماری یہ صورت ختم ہوئی. 5 صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. 5 صورتیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی. سورہ اخلاص جو ہے وہ عقیدے کو خالص کر دینے والی صورت ہے. اس کے بعد ہم نے سورہ معوذتین پڑھی، جن میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی. سورہ فلق کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ تمام شرور سے پناہ کی دعا ہے، خاص طور پہ جادو، حسد اور اندھیرے سے. تیسرے نمبر پہ ہم نے سورت پڑھی سورہ ناس. سورہ ناس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ بھی شرور سے پناہ کی دعا ہے، اور خاص طور پر شیطان سے، وسوسہ ڈالنے والے سے پناہ مانگنے کی صورت ہے. اچھا، چوتھی صورت ہم نے کل پڑھی سورہ اثر پڑھی. تو سورہ اثر جو ہے وہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ ہے. اور اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ مکمل خسارے سے بچنا ہے اگر، تو 4 چیزیں ہونی چاہیے. کیا کیا 4 چیزیں ہیں؟ کہ عقیدہ خالص ہونا چاہیے، نیک اعمال ہونے چاہیے، دوسروں کو حق بات کی، اور صبر کی تلقین کرنی. 4 چیزیں. اور آج ہم نے 5ویں صورت پڑھی ہے سورہ نصر. سورہ نصر کا پیغام جو ہے وہ ہم نے ابھی پچھلی سلائیڈ میں پڑھا. وہ کیا ہے کہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے کامیابی جو ہے وہ اللہ کی مدد سے ملتی ہے. کامیابی یہ ہے کہ اسلام کر لیں. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کبھی ملے یا جب کوئی نیکی کریں تو اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں اور استغفار کریں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرنے والا. تو الحمدللہ 5 صورتیں ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہیں. 6ٹھی صورت ہم نے نماز میں پڑھی تھی، ایک سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا جو خلاصہ تھا وہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کی دعا ہے. تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگتے ہیں. تو اس طرح یہ صورت ختم ہوئی. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اچھا، کل ہم لوگ
ایک بات ڈسکس کر رہے تھے، اس میں سبق شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ ذرا وہ تھوڑی سی ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. تو جو بھی فعل ہم پڑھیں گے، عربی کے جو افعال ہم پڑھتے ہیں، کل کنفیوژن پیدا ہوئی تھی تھوڑی سی، اور وہ پھر ہمیں بات کلوز کرنی پڑی تھی کیونکہ ٹائم نہیں تھا. وہ جو افعال ہیں وہ جو بھی ہم افعال پڑھتے ہیں اس میں 5 چیزیں بتائی جاتی ہیں. مطلب 5 چیزیں، جب بھی کوئی فعل آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں 5 چیزیں پتہ چلیں گی. اور ان 5 چیزوں کے ہم ٹی پی آئی کا یہ جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ٹی پی آئی ایک اشارے سے وہ 5 چیزیں ڈسکرائب کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں ناصرہ. ناصرہ میں نا دو، ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، کام کیا ہو رہا ہے؟ مدد ہو رہی. مدد تو ہو رہی پہلی چیز یہ پتہ چلی کہ کوئی مدد ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ یہ مدد ہو رہی نہیں ہے، ہو چکی ہے، کیونکہ یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ماضی ہے. تو زمانہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گزرا ہوا زمانہ ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اشارہ کرتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ ماضی کے لیے ہم اشارہ کرتے ہیں تھوڑا سینے کے لیول پہ، تھوڑا نیچے کر کے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نیچے کے لیول پہ اشارہ کرتے ہیں. اور اگر یہ مضارع ہوتا تو ہم اشارہ یہاں پہ کرتے. تو یہ اس اشارے سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ ماضی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ کوئی کرنے والا فاعل جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے. فاعل کون ہے اس میں؟ وہ. ٹھیک ہے، وہ ناصرہ میں فاعل ہے وہ، ناصرو میں وہ سب فاعل ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غائب ہے. اچھا، تیسری بات یہ پتہ تین باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ واحد ہے. واحد ہے، غائب ہے. تو ایک اس کی بات ہو رہی ہے اور وہ واحد ہے. اگر یہ ناصرو ہوتا تو ہمیں پتا ہوتا غائب ہے لیکن جمع ہے. نصرتا ہوتا تو ہمیں پتا تھا کہ یہ واحد ہے اور سامنے والے کی بات ہو رہی ہے. اور نصر تو ہوتا تو پتا چلتا کہ یہ واحد ہے اور میری بات ہو کی رہی ہے. بات ہوئی. 4 باتیں پتہ چل گئی. 5ویں بات یہ پتہ چلتی ہے اس سے کہ یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جب دائیں ہاتھ سے ہم اشارہ کرتے ہیں تو یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی لفظ اور بھی ہوگا جو مؤنث کے لیے ہوگا. تو یہ 5 باتیں اس ایک لفظ کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو اب یہ 5 باتیں جو ہیں ان میں سے جو فاعل ہے وہ اس وقت تک ہم اس کے اندر مانیں گے. ناصرہ کا جو فاعل ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. یہ اس وقت تک مانیں گے جب جملے میں فاعل کا ذکر نہیں ہے. اگر اس کے سامنے کوئی اور فعل ہو، جیسے ناصرہ، کل ہم کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی نام لکھ دیتے ہیں، زیدن. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہوا کہ مدد کرنے والا جو ہے نا وہ کون ہے؟ زید ہے، زید. زید ہے. صحیح. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ زید نے اس کی مدد کی. اس کا مطلب یہ ہے زید نے مدد کی. ٹھیک ہو گیا، یہ بات کلیئر ہوگی. اب اس میں فاعل کوئی مفعول کوئی نہیں ہے، یعنی کہ کس کی مدد کی وہ بات نہیں ہے، ابھی تک شامل نہیں ہے. وہ بات اگر شامل کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم لکھیں گے کوئی اور فعل ہم لکھیں گے، اور اس فعل کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ ہم ڈبل زبر ڈالیں گے. ناصرہ زید حامدن. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زید نے مدد کی حامد کی. اب وہ جو تھا نا جو شروع میں ہم کہہ رہے تھے کہ اس نے مدد کی، تو اس کی جگہ زید آ گیا ہے کیونکہ اب نام آ گیا. تو زید نے مدد کی حامد کی. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. اس میں کوئی پریشانی والی بات تو نہیں رہی. اب کسی کو کوئی کنفیوژن ہے نہیں تو بھی سر. پوچھ اور لے. سر اگر ہم نصرہ کے بعد وہی تا زبر تا نصرتا یا نصرتو لگائیں تو پھر وہ چینج ہو جائے گا نا، یعنی تم نے مدد کی، میں نے مدد کی، اس ہاں جی، طرح سے ہو تو جائے گا. تم نے مدد کی تو پھر زید نہیں ہو سکتا نا. یعنی کہ اب جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تم نے مدد کی تو پھر زیدن نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو پھر اس مطلب کی کوئی سینس، اس جملے کی سینس نہیں بنے گی. یہ اسی طرح ہے نہیں، جیسے تم اردو نے میں زید کی مدد کی تو پھر کیا ہوگا سر؟ تم نے زید کی مدد کی تو نصرتا زیدن، کیونکہ زید تو اب اس میں ہم، مفعول ہو گیا نا. ٹھیک. ٹھیک ہو گیا. اب امید ہے کہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. چلیں اب آج کا سبق شروع کرتے ہیں. تو آج کا سبق بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا، اور مضارع کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ہم نے پڑھنا تھا، ریز کر دوں،
تو یہ ختم کرنے کے بعد آج سے ہم انشاءاللہ فعل امر شروع کریں گے. فعل امر بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو فعل امر کا کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے ہم ریوائز کرتے ہیں گرامر جو ہم پی آئی کے ساتھ ہیں. تو ٹی پی آئی کے ساتھ کمپوننٹس ہیں کیا کیا ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، دیکھیے بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. مل کر کے. ٹھیک ہے. پھر ہم نے یہ پڑھے، ہم نے ماضی پڑھا تھا فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. پھر مضارع پڑھا یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. تفعلون تو یہ نفعل. اشاروں کے ساتھ یہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے. اچھا، ایک بات نہیں جو پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مضارع جو ہے نا وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہے اس میں دو قسم کے زمانے ہو سکتے ہیں. تو اس میں ماضی بھی اس میں حال بھی ہو سکتا ہے اور مستقبل بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. اب یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب وہ کرتا ہے لکھنا ہے یا وہ کرے گا لکھنا ہے؟ تو کچھ نشانیاں ہوں گی اس سے پہلے جملے میں جو کہ ہمیں یہ بتائیں گی. تو وہ بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہم پھر آہستہ آہستہ پڑھیں گے. لیکن آج ہم ایک نشانی پڑھتے ہیں، وہ ہے سوفا. سوفا ایک لفظ ہے عربی کا جس کا مطلب ہے جلد. ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی مضارع سے پہلے اگر سوفا آئے تو مضارع کا معنی ڈیفینیٹلی مستقبل ہوگا. اس کا مطلب حال نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اگر ہم کہیں گے سوفا یفعلو تو اس کا مطلب ہوگا کہ جلد وہ کرے گا. اب جلد کی وجہ سے یہ جلد کے اندر جو ہے نا یہ مطلب آ گیا ہے کہ ابھی یہ کام ہو نہیں رہا ہے. یعنی کہ اس وقت یہ کام ہو نہیں رہا ہے، ان پروسیس نہیں ہے یہ کام، مستقبل. بلکہ یہ مستقبل میں ہوگا. بالکل، تو ان قریب ہوگا، تو جلد ہوگا انشاءاللہ. تو اس طرح جب بھی فعل لگے کسی بھی مضارع سے تو کا جو مطلب ہے اس کو کر دے گا مستقبل میں. تو کیا بنے گا؟ سوف یفعلو، وہ جلد کرے گا. سوف وہ جلد کرے یفعلونا، گا. وہ سب جلد کریں گے. سوف سب تفعلو، جلد کریں آپ گے. جلد کریں گے. سوف آپ جلد افعلو، کریں گے. میں جلد کروں گا. سوف میں جلد تفعلونا، کروں گا. آپ سب جلد کریں گے. پہلے بھی اتنے کی سوف تو کیا آپ تھا؟ جلد نفعلو، کریں گے. ہم سب جلد کریں گے. جی ہم سب جلد کریں 3600 کی کتاب آتی ہے. جی سوری. ہوں، انجیر نا، گے. یہی رسی والی. ہاں طیب بھائی مائک آنا ہے، انجیر بھی کھاتے ہیں، تھوڑا سا صبر کریں. ٹھیک ہے. سوفا کا مطلب ہے وہ جلد کرے. تو سوفا جب آئے گا تو مضارع کا مطلب جو ہے وہ مستقبل میں چلا جائے گا. اسی طرح سوفا کی طرح ایک اور لفظ ہے سا. ٹھیک ہے. یہ قرآن کریم میں یہ بھی کافی دفعہ استعمال ہوا. تو سا کا مطلب ہے کہ سوفا سے بھی جلد، اتنا جلد کہ سوفا بولنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو اس طرح یاد رکھیں کہ سوفا کا مطلب ہے جلد اور سا کا مطلب ہے بہت جلد. تو جب بہت جلد بھی کوئی کام ہوگا تو وہ بھی مستقبل میں ہوگا. تو یہ اس طرح بنے گا کہ سا یفعلو، وہ بہت جلد کرے گا. سیفعلونا، وہ سب بہت جلد کریں گے. ستفعلو، آپ بہت جلد کریں گے. سافعلو، میں بہت جلد کروں گا. ستفعلو، آپ سب بہت جلد کریں گے. سفعلو، ہم سب بہت جلد کریں گے. تو یہ مضارع کی یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ ہم عربی بول چال جب کریں گے امر کے ساتھ تو اس میں جب ہم جواب دیں گے تو ہم ان فکروں کو استعمال کریں گے. الحمدللہ. اچھا، آج کا جو اصل سبق ہے اس کی طرف آتے ہیں. آج کا اصل سبق ہے امر اور نہیں. امر کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ساروں کو پتہ ہے کہ جیسے امر کا مطلب ہے کسی کو حکم دینا اور نہیں کا مطلب ہے کہ کسی کام سے روکنا. تو آج ہم نئے اشارے سیکھیں گے. حکم دینا، کمانڈ کرنا. جی جی. آج ہم نئے اشارے سیکھیں گے. نیا اشارہ یہ ہے کہ امر کا اشارہ جب ہم کریں گے تو ہم ایک انگلی سے سامنے کی طرف. تو ایک تو یہ بات سمجھیں کہ جب امر آپ کریں گے نا تو ایک تو وہ مضارع ہوگا، یعنی کہ یا حال میں آپ کسی کو کہیں گے کہ ابھی کام یہ کرو، یا آپ مستقبل میں کہیں گے کہ تم یہ کام کرو گے. ٹھیک ہے. تو یہ ماضی میں نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی غائب کو نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے، آپ سامنے والے بندے کو کہیں گے. تو یہ جو امر کے صیغے ہیں وہ سارے ڈیرائیو ہوتے ہیں فعل مضارع میں سے اور تفعلو میں سے. ٹھیک ہے. تفعلو، تفعلونا میں سے. تفعلو، تفعلونا، تفعلو، تفعلونا میں سے. اور امر کا اشارہ ہم کیا کریں گے؟ ہم اشارہ کریں گے ایک انگلی کے ساتھ. کسی کو جیسے انسٹرکٹ کرتا ہے نا تو ایک انگلی کے ساتھ جیسے اسٹریٹ لائن میں جب کریں گے تو یہ امر ہوگا.
ٹھیک ہے، ایک انگلی کے ساتھ امر ہوگا، یہ واحد ہوگا، اور جب جمع کی بات کریں گے تو ہم 4 انگلیوں کے ساتھ اوپر سے نیچے مطلب ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے. تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی کو کام کرنے کا حکم دے رہے ہوں، یا کسی کو کام، زیادہ لوگوں کو کام کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور اسی طرح نہیں کا جو اشارہ ہوگا وہ اس طرح ہوگا جیسے کسی کو کسی کام سے روک رہے ہوں، تو ایک ورٹیکل لائن آپ ڈرا کریں گے ایک انگلی کے ساتھ، تو یہ نہیں ہوگا واحد. اور جب 4 انگلیوں کے ساتھ کریں گے تو یہ جمع نہیں ہوگی. اچھا، اب جب ہم نے یہ بات کی کہ سامنے والے کو ہی حکم دے سکتے ہیں، تو سامنے والے کے لیے ہم نے صیغہ استعمال کیا تفعلوا. اب ہم کریں گے کیا کہ ہم یہ کریں گے کہ اس تفعلوا کو امر بنانے کے لیے ہم 2 کام کرتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ تا گرا دیں گے، جو پہلا لفظ ہے وہ گرا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور آخری جو لفظ ہے نا اس کو ساکن کر دیں گے. یہ 2 تبدیلیاں ہوں گی امر بنانے کے لیے. کسی بھی فعل کو امر بنانا ہے تو اس کا جو مضارع ہے اس کا پہلا لفظ آپ ختم کر دیں گے، حذف کر دیں گے، اور آخری لفظ جو ہے اس کو ساکن کر دیں گے. تو جب تفعلوا میں پہلا لفظ گرا دیں گے تو یہ فا ساکن، عین کے اوپر زبر، اور لام کے اوپر لام ساکن. تو یہ کچھ اس طرح رہ جائے گا، فا ساکن، عین کے اوپر زبر، لام ساکن. اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، اس کو آپ پڑھ نہیں سکتے. تو پڑھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے قابل بنانے کے لیے ہم جب بھی کوئی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے جو ساکن لفظ سے شروع ہو رہا ہو کوئی لفظ، تو عربی میں اس کو پڑھ نہیں سکتے آپ. تو اس کو پڑھنے کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ حمزہ ایڈ کر لیتے ہیں اس فعل میں، اس لفظ کے ساتھ حمزہ جوڑ لیتے ہیں تاکہ حرکت کے ساتھ پڑھ سکیں. عربی میں بھی کوئی ساکن ورڈ کے ساتھ آپ نہیں پڑھ سکتے، اور اردو میں بھی ساکن لفظ کے ساتھ کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا. انگلش میں کچھ الفاظ ہیں جو ساکن کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہم عربی پڑھے ہیں تو اس لیے ہمیں حمزہ لگانی پڑے گی. تو جب بھی الف کے ساتھ کوئی حرکت ہوتی ہے تو اس کو وہ حمزہ ہوتی ہے، بیسیکلی وہ الف نہیں ہوتی. تو حمزہ کے ساتھ جب زیر لگائیں گے اور اس شکل کے ساتھ جب یہ ایڈ کریں گے تو یہ بن جائے گا افعل. تو امر کا صیغہ کیا ہے؟ فعل کا افعل. اچھا، جب ہم اس کو جمع کریں گے تو یہ ہوگا افعل افعلوا. افعل کا مطلب ہے تو کر، افعلوا کا مطلب ہے کہ تم سب کرو. افعل افعلوا، افعل تم کرو، تو کر، افعلوا تم سب کرو. اور جب اس کو نہیں کرنا ہوگا تو ہم نے پڑھا ہے کہ تفعلوا کو جب نہیں کرنا ہوگا تو ہم اس سے پہلے لا لگائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ مضارع کی نہیں جو ہے وہ ہم لا کے ساتھ کرتے ہیں، اور آخر میں اس کو لام کو سائلنٹ کر دیں گے. بس صرف اس میں یہ تبدیلی ہے. تو یہ بنے گا لا تفعل لا تفعلوا. افعل تو کر، افعلوا تم سب کرو. لا تفعل تو مت کر، لا تفعلوا تم مت کرو. اور قرآن کریم میں امر اور نہیں کے اوپر بہت سارے الفاظ آئے ہیں. تو اگر میں آپ کو یاد کراؤں تو ہم نے پڑھا تھا اہدے، سورہ فاتحہ میں ہم نے پڑھا تھا اہدے، اور وہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ امر کا صیغہ ہے اور یہ ہم آگے جا کے سیکھیں گے. تو اہدے کا مطلب تھا تو ہدایت دے، اہدنا تو ہدایت دے ہمیں، اہدنا. ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہم پڑھیں گے. تو آج ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور اشارہ بھی ساتھ کریں. افعل تو کر، افعل تو کر، افعلوا تم افعلوا کرو، تم کرو، لا تفعل افعلوا تو مت کر، لا تفعل تو مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. لا تفعلوا تم سب مت کر. اب ہم مطلب ہم میں ذہن میں رکھیں گے، اشارہ کریں گے اور عربی پڑھیں گے. افعل افعل افعلوا، تم کرو، افعلوا لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا، لا تفعل. افعل افعلوا افعل افعل افعلوا افعل لا افعلوا تفعل. افعل افعلوا افعل افعلوا افعل افعلوا لا تفعل
لا تفعلو لا لا تفعل لا تفعل لا تفعلو لا تفعل لا تفعل لا تفعل لا تفعلو لا تفعل لا تفعلوا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے فعلا کے امر اور نہیں کے صیغے پڑھے الحمدللہ. اچھا، اب جب سوال کرے گا کوئی بندہ، جب کوئی بندہ بول چال میں کس طرح ہوگا کہ جب کوئی بندہ کسی کو حکم دے رہا ہے افعل، تو اب آپ اردو میں سوچیں کہ جب کوئی بندہ آپ کو کہے کہ افعل تو یہ کام کر، تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ کہیں گے جی میں یہ کام کروں گا. ٹھیک ہے، تو میں یہ کام کروں گا کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے؟ افعل، افعلو. ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے ابھی، میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، ایک منٹ. تو ہم نے یہ پڑھا کہ لیکن سر مجھے ایک بات نہیں سمجھ آ رہی. جی جی سر جب ہم اس کو نہیں میں کرتے ہیں تو ہم تے کیوں لگا رہے ہیں؟ مطلب وہ تو ایک پوری گردان جب ہم پڑھ رہے تھے تو نہیں تفلو سسٹر، آیا، آپ یہ دیکھیں تو نا، یہ اف دیکھیں، ال تو کر. نہیں ابھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں دوبارہ. ہم نے جو امر اور نہیں ہے نا، وہ کہنا ہے سامنے والے بندے کو. ٹھیک ہے، سامنے والے بندے کو کہنا ہے اور مضارع میں کہنا ہے. یہ دو باتیں کلیئر ہو گئیں، اس میں کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے. سائرہ، جی اس میں کوئی ٹھیک. ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ مضارع کا جو فعل جو ہم استعمال کریں گے وہ ہے تفعلو. تفعلو کے ساتھ ہم امر بھی بنائیں گے اور اسی کے ساتھ نہیں بھی بنائیں گے. امر بنانے کا طریقہ ہم نے یہ سیکھا کہ پہلا لفظ گرا دیں، آخری کو ساکن کر دیں. ٹھیک ہے، اور حمزہ اس لیے لگانی ہے کیونکہ فا ساکن ہے، تو جب حمزہ لگائیں گے تو یہ بنے گا اف ال. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی اچھا، سر. جب نہیں بنانی ہے نا تو ہم نے اسی سے نہیں بنانی ہے نا. نہیں بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے لا لگائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع سے پہلے ہم لا لگاتے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا تو لا ٹھیک. تفعلو کی بجائے آخر میں ساکن کر دیں گے اس کو، کیونکہ یہ نہیں ہے. تو لا تفعل، کیونکہ ہم حکم دے رہے ہیں نا، نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا لا تفعل. اگر ہم یہ کہہ رہے ہوتے کہ وہ نہیں کرے گا یا وہ نہیں کرتا ہے، تو ہم کہتے لا تفعلو. یہ ہم نے پڑھا نا پہلے. تو لا تفعلو وہ نہیں کرتا ہے، اور تو نہ کر، ان دونوں چیزوں میں فرق کو کیا چیز کر رہی ہے؟ آخر میں جو سائلنٹ ہے یہ. تو اگر یہ آخر میں سائلنٹ ہے تو یہ نہیں کا صیغہ ہے، اور اگر آخر میں پیش ہے تو یہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ دارابا، دارابا پہ ہم نے پڑھا تھا نا تدربو، لا تدربو. ٹھیک ہے، لا تدربو کا مطلب ہے وہ نہیں مارتا ہے. لیکن جب لا تدرب ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ تو مت مار. تو آخر میں جو سائلنٹ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ حکم ہے، جو حکمی ہے نا، جس میں آپ نے کرنے کا حکم دیا یا نہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں آپ، تو اس کی نشانی جو ہے وہ آخر میں سائلنٹ ہونا ہے. آخر میں جو ساکن ہے یہ اس کی نشانی ہے کہ یہ پہلے دونوں ٹیبلز میں نہیں ہے، یہ پہلی دونوں لائنوں میں نہیں ہے، یہ آخری لائن میں، کیونکہ پہلی دونوں میں آخری لفظ کے اوپر حرکت ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب اس وقت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی حکم دے کہ افعل، کہ تم یہ کام کرو، تو آپ اس کو جواب کیا دیں گے؟ آپ یہ جواب دیں گے کہ افعلو، کہ میں کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر کا جو صیغہ ہے اس کا جواب مضارع کے میں کلمے سے ہوگا، میں کلمے سے یا ہم کلمے سے. تو یا اس کا جواب ہوگا افعلو یا اس کا جواب ہوگا نفعلو. تو افعلو جواب تب ہوگا جب افعل کہا جائے گا تو اس کا جواب ہوگا افعلو، اور جب افعلو کہا جائے گا تو اس کا جواب ہوگا نفعلو. نفعلو. ٹھیک. یہ بات سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ. جی. تو اب ہم بول چال پڑھتے ہیں. بول چال میں ہم پڑھ رہے تھے، جی ہم نے کہا افعل، تو اس کا جواب ہوگا، تو اشارہ افعل، افعلو. اس کا جواب ہوگا افعلو. افعلو. اشارہ بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ، افعل افعلو، افعلو نفعلو. افعلو.
افعل افعلو افعلو نفعلو، فلو نفلو ٹھیک ہے، افعل افعلو افعلو نفعلو. نفلو اچھا پھر ہم کوئی لفظ شامل کرتے ہیں، جیسے ہم خیر کی بات کر رہے ہیں کہ بھلائی کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے افعل خیرن، تو جواب کیا ہوگا؟ افعلوا خیرا افعلوا خیرن. تو ہم حکم دے رہے ہیں کہ بھلائی کا کام کرو، تو جواب آ رہا ہے کہ میں بھلائی کا کام کروں گا. پھر ہم کہتے ہیں افعلوا خیرن، تم سب بھلائی کا کام کرو، جواب ہوگا نفعلوا خیرن، ہم نفعلوا سب خیرا. بھلائی کا کام کرتے ہیں یا ہم سب بھلائی کا کام کریں گے. الحمدللہ. تو اس طرح یہ ہم نے پہلا ٹیبل پڑھا. پہلے ٹیبل اب یہ ہمارا گردان ایسا ایسا کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو پہلے وہ ماضی کے صیغے ہیں، 6 ماضی کے صیغے پڑھنے، پھر 6 مضارع کے صیغے پڑھے، 2 امر کے صیغے پڑھے اور 2 نہیں کے صیغے پڑھے. وہ اور ہم میرے مطلب وہ کے لیے اور میں کے لیے امر اور نہیں کے کوئی صیغے نہیں ہوتے، کیونکہ آپ نہ جو بندہ موجود نہیں ہے اس کو بھی حکم نہیں دے سکتے اور آپ اپنے آپ کو بھی حکم نہیں دے سکتے. تو حکم جو ہے وہ آپ صرف سامنے والے کو دیں گے. تو اس لیے اس کا ان دونوں کا ایک ایک ہی صیغہ ہے. الحمدللہ آسانی ہوگی. اچھا اسی طرح اب فاتحہ اسی پیٹرن فل کے پیٹرن پہ جب فاتحہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ افتح، افتح تو کھول. اور افلو پہ جب فاتحہ بنائیں افتح گے تو افتحو، تم سب کھولو. لا تفتح لا لا تفعلو پہ لا تفعلو لا تفعل پہ لا تفتح تم مت کھولو، لا تفتحو تم سب لا مت کھولو. تفتحوا سب مت کھولو. تو پریکٹس کریں میرے ساتھ. افتح تو کھول، افتح تم کھولو، افتحو تم سب کھولو. افتحوا سب کھولو. لا تفتح تم مت کھول، تو مت کھول. لا تفتحو تم سب مت کھولو. لا تفتحوا تم سب مت کھولو. افتح افتحو افتحوا لا تفتح لا تفتحو. لا تفتح لا تفتحوا. افتح افتحو افتح افتحوا افتح لا افتحو تفتح لا تفتحوا. لا تفتح لا تفتحو. الحمدللہ. اور اسی طرح جب ہم جس طرح ہم نے ابھی پہلے پڑھا افتح اگر کہا جائے بول چال میں افتح، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ افتحو. افتحوا اور افتحو کہا جائے گا تو جواب ہوگا نفتحوا نفتحو. ٹھیک ہے، افتح جواب دیجیے. افتح افتحوا افتح افتحو افتحو نفتحو. افتحوا اور پھر جب کوئی چیز جیسے ہم اس میں شامل کریں کہ افتح الکتاب، کتاب کھولو. افتح افتح افتحوا الکتاب الکتاب، الكتاب تو جواب ہوگا افتح میں کتاب کھولوں گا. افتح الکتاب تم سب کتاب کھولو، جواب ہوگا نفتح الکتاب نفتح ہم سب کتاب الکتاب. کھولیں گے. الحمدللہ. تو اس طرح پھر اب ہمارا یہ جو صیغہ ہے یہ یہاں تک پہنچا. تو ایک دفعہ اس کی فاتحہ کی ساری پریکٹس کرتے ہیں. میں اشارے کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ پڑھتا ہوں، تو آپ بھی بولیں ساتھ ساتھ. فاتحہ فتح فتحوا فاتحو فتحوا فتحت فتحت فتحتو فتحتم فتحتم فتحنا. فتحتم تم فتحنا. فتحنا یفتحو يفتحوا یفتحون يفتحون تفتحو تفتحوا تفتحوا افتحو تفتحوا تفتحون تفتحوا تفتحون نفتحو. نفتحوا. افتح افتح افتحو افطار افتحوا لا تفتح لا لا تفتح تفتحو. لا تفتحوا الحمدللہ. اچھا تیسرا جو ہم نے فعل پڑھنا ہے وہ جعلا سے پڑھا تھا.
تو جعلا جب بنائیں گے تو یہ کس طرح بنے گا؟ یہ بنے گا اجعل، تو بنا، اجعلو، اجعل تم سب بناؤ، اجعلوا لا تجعل، تو مت لا بنا، تجعلوا لا تجعلو، تم مت بناؤ۔ مت بناؤ. اب یہ ہم نے پڑھا ہے، کہاں پہ پڑھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رب جعلنی. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، الحمدللہ، ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ ایک جگہ اور بھی پڑھا تھا ہم نے، وضو کے بعد کی دعا میں بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اجعل ہم نے پڑھا تھا، اللہم اجعلنی من اللہم التوابین۔ اجعلنی، تو وہاں پہ بھی اجعل ہے، اجعل، اے ہمارے رب بنا ہمیں تو توبہ کرنے والوں میں سے اور صاف رہنے والوں میں سے۔ واجعلنی من المتطہرین۔ تو اجعل، تو بنا، پڑھے میرے ساتھ، اجعل تو بنا، اجعل تو اجعل بناؤ، اجعل تو بنا. بنا، اجعلو تم سب بناؤ، اجعل اجعلوا تم سب تم بناؤ، سب بناؤ، لا تجعل، تو مت بنا، لا تجعل لا لا تجعل تجعل تو مت مت بنا، بناؤ، لا تجعلو، لا تم تجعلوا سب مت تم بناؤ، سب مت بناؤ، تم سب، اجعل، لا اجعلو، تجعلوا تم، اجعل اجعل اجعلوا، لا اجعلوا تجعل، لا تجعلو، لا 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 تجعل، تجعل تجعل لا 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 تجعل تجعل، اجعل، اجعلو، اجعل 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 اجعلوا، اجعلوا اجعلوا لا تجعل، لا تجعلو، لا 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 تجعل، تجعل لا لا تجعل، تجعلوا، اجعل، اجعلو، اجعل اجعل اجعلوا، لا تجعل، لا تجعلو۔ لا لا تجعل، تجعل لا لا تجعل لا تجعلوا، تجعل اچھا، اور بول چال میں جب ہم کہیں گے اجعل تو جواب ہوگا اجلوا، اجعل اجالو۔ اجعل کا مطلب ہے تو بنا، تو بنا، جواب ہوگا میں بناؤں گا۔ اجعلو تم سب بناؤ، جواب ہوگا نہ نجعل چلو نہ ہم جالو، سب بنائیں گے، ہم سب نجعل بنائیں گے۔ تو اسی طرح یہ ٹیبل ہمارا یہ بھی کمپلیٹ ہوا، اس کے بھی اشارے کرتے ہیں، جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم جعلتم، جعلتم جعلنا، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجلو تجعلونا، اجلو نجعلو، نجعل اجعل، اجعلو، لا اجعلوا تجعل، لا لا تجعل تجعلو۔ لا تجلو، الحمدللہ۔ تو اس طرح آج کا سبق ہمارا ختم ہوا، آخر میں نقطہ تعلیم لیتے ہیں۔ اچھا، نقطہ تعلیم یہ ہے کہ جی سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے۔ سیکھنے کے لیے ماحول کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے آپ مختلف چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے آفس میں، گھر میں، جہاں پہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ ہو، وہاں پہ آپ پوسٹر لگا سکتے ہیں اس کورس کے۔ اس کے علاوہ پاکٹ بک آپ جیب میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کورس کے پوسٹرز بڑے اچھے خوبصورت پوسٹرز دستیاب ہیں، وہ پوسٹرز الفلاح سے مل بھی سکتے ہیں، اور ان کی سافٹ کاپیز بھی اویلیبل ہیں، وہ آپ خود بھی پرنٹ کرا سکتے ہیں۔ تو میں آج کوشش کروں گا آپ کو پوسٹر شیئر کرنے کی۔ تیسرا کام یہ کریں کہ اپنے اس کی جو ویڈیوز ہیں یا آڈیوز ہیں وہ اپنے پاس سیو رکھیں اور ان کو بار بار سنتے رہیں۔ اور چوتھا کیا ہے کہ ٹیکسٹ بک جو ہے وہ اپنے قریب رکھیں، اپنے ٹیبل پہ رکھیں اور اس کو بار بار پڑھتے رہیں۔ اور ایک جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ وائٹ بورڈ رکھیں، وائٹ بورڈ رکھیں، اور اس پہ یہ جو ہم نے پڑھے ہیں، فعلا، جعلا اور فتح ابھی ہم نے پڑھے ہیں، تو اس کا جو ٹیبل ہے وہ بنائیں اس کے اوپر، اور اس کو آتے جاتے گزرتے ہوئے آپ پڑھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو ریوائز ہوگا، جب ریوائز ہوگا تو یہ آپ کے یادداشت میں رہے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کریں کہ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو اکٹھا کریں، ان کو یہ بات بتائیں اور ان کے ساتھ مل کر اس ٹیبل کو ریوائز کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ مل کر اپنے گھر میں آپ نے بورڈ لگایا ہوگا اور اس بورڈ پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہوگی، اور اپنے دوستوں کو یا اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے اسپاؤزز کو یا اپنے بچوں کو آپ وہ بار بار دکھائیں گے، آپ گزرتے ہوئے بار بار پڑھیں گے، وہ بھی پڑھیں گے، تو آپ کو یاد رہے گا انشاءاللہ۔ اور ان میں جو ایک چیز ہے وہ پاکٹ بک ہے، پاکٹ بک تو آپ کو ملی ہوئی ہے ساروں کو، اور وہ کوشش کریں کہ دن میں بار بار اس کی ریویژن کریں تاکہ آپ کی ووکیبلری بڑھے اور آپ کو چیزوں کی ریکال جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق ختم ہوا۔ سبق نمبر 15 کے اختتام پہ ہم 186 الفاظ سیکھ چکے ہیں جو قرآن کریم میں 37,500 دفعہ ہیں، اور ٹوٹل قرآن کریم میں تقریباً 78,000 الفاظ ہیں۔
جو کہ جب ہم 4500 الفاظ سیکھ چکیں گے تو ہم 100% قرآنک الفاظ جو ہیں وہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اپنے ہوم ورکس یاد رکھیں، ہوم ورکس کرنے میں پیچھے نہ رہیں۔ ہوم ورکس میں 2 تلاوت کے ہیں، 2 پڑھنے کے ہیں، ایک اس میں سے کوئز ہوتا ہے ویکلی، وہ بھی لوگوں نے میرا خیال ہے لوگوں کے مسنگ ہیں کچھ۔ اگلے 2 ہفتوں کے بعد ہم لوگ شیئر کریں گے الفلاح کی طرف سے کہ کس کس کا کون سا کورس مسنگ ہے، تاکہ اگر کسی کا غلطی سے مسنگ ہے یا کسی نے کوئی اٹیمپٹ نہیں کیا تو وہ اس کو درست کر لیں، اس کو کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ سننے، اس کورس کے ویڈیوز کو سنیں اور اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کریں۔ تو ایک سننے کا کام ہو گیا، ایک سنانے کا ہو گیا، 2 تلاوت کے ہو گئے، 2 پڑھنے کے ہو گئے، ایک سننے کا ہو گیا، ایک سنانے کا ہو گیا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کا ہو گیا۔ اور دعائیں کرتے رہیں اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے، رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اچھا جو ہم نے سیکھا اس کو سکھانا آسان ہے، تو اس کو سکھائیے، اپنے ساتھیوں کو سکھائیے، اس سے آپ کو خود بھی یاد رہے گا، اور بعد میں ٹیچر بننے کے لیے بھی ٹریننگ ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔